جب امی ابو فوت ہو گیا میرے تو گھر کے حالات کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے. باقی بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھی. میں اکیلا بچ گیا تھا. مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور میں اپنے گھر والوں سے ڈیمانڈ کرتا تھا کہ مجھے پڑھنا ہے, لیکن گھر والے کہتے تھے کہ یار ہم افورڈ نہیں کر پا رہے آپ کو, آپ کہیں کام کر لو, کچھ ہنر سیکھ لو, ویلڈنگ کا کام سیکھ لو, کہیں ریڈی لگا لو. لیکن میں نے ایک ٹھان لی تھی تو بہت زیادہ مشکل تھا, کیسے کر لیتا, کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا. میں راولپنڈی چلا گیا, وہاں گھروں میں صفائیاں کی لوگوں کے, صرف اس لیے کہ میں پڑھ سکوں. 2 سال میں نے کرکٹ کھیلی راولپنڈی ریجن کے لیے, لیکن ایک میرے اندر جذبہ تھا کہ میں نے محنت کرنی ہے. پھر میں ایک بیکری پہ کام کر رہا تھا, ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کر رہا تھا, ساتھ ساتھ ایک گھر میں کام کر رہا تھا, وہاں پہ برتن دھوتا تھا. کچھ نہ کچھ مجھے ارننگ ہونے لگی تھی جو میری پڑھائی کے لیے کافی تھی. اور آج الحمدللہ اتنی محنت کی ہے کہ لوگ میری محنت کی وجہ سے مجھے جانتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی ہمت اور جد و جہد کے ساتھ گزاری. بچپن میں ہی ان کے والدین کا انتقال ہو گیا, لیکن انہوں نے سوچا کہ نہ تو یہ اپنے تعلیمی سفر کو رکنے دیں گے اور نہ ہی اپنی ترقی کو رکنے دیں گے, اور جد و جہد, ہمت اور محنت کے ساتھ کام کرتے رہیں گے. آج یہ سوشل پاکستان کے نام سے جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ بطور اینکر اپنا کام کر رہے ہیں اور ماہانہ اچھی رقم کما رہے ہیں. لیکن یہ ترقی کا سفر اور میڈیا پہ آنا, یہ سب کچھ انہوں نے کیسے طے کیا, اپنے راستے میں کیا کیا دشواریاں دیکھیں, کس کس طرح کے حالات سے گزرے, ہم ان سے جانیں گے اس انٹرویو میں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ عمران علی خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر, آپ نے بتایا کہ آپ کی بڑی ٹریجک سٹوری تھی, آپ کے والدین بہت جلد وفات پا گئے, اس کے بعد آپ نے خود اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی موٹیویشن کو نہیں ٹوٹنے دیا, آپ نے کام بھی کیا اور پھر آپ میڈیا اور اینکرنگ کی فیلڈ میں آئے. آپ کے اندر ایک پیشن تھا کہ میں میس کام کروں, اینکرنگ کی فیلڈ میں آؤں. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لمبی سٹوری ہے. جب امی ابو فوت ہو گیا میرے تو گھر کے حالات کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے. باقی بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں, سب اپنے اپنے گھروں کو ہو چکے تھے, تو میں اکیلا بچ گیا تھا. مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا, میں اخبار پڑھتا رہتا تھا اور میں اپنے گھر والوں سے ڈیمانڈ کرتا تھا کہ مجھے پڑھنا ہے, مجھے اسکول جانا ہے. لیکن گھر والے کہتے تھے کہ یار ہم افورڈ نہیں کر پا رہے آپ کو, تو آپ کہیں کام کر لو, کچھ ہنر سیکھ لو, ویلڈنگ کا کام سیکھ لو, کہیں ریڈی لگا لو. لیکن میں نے ایک ٹھان لی تھی کہ میں باقی بچوں کو دیکھتا تھا وہ اچھے اچھے اسکولوں میں جا رہے ہیں, اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو میرے دل میں ایک بات آتی تھی کہ نہیں, میں نے اچھے اسکول میں پڑھنا بھی ہے اور میں نے اچھے کپڑے بھی پہننے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ مشکل تھا, کیسے کر لیتا, کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا. بڑے بہن بھائی جو تھے وہ سپورٹ نہیں کر پا رہے تھے, ظاہر بات ہے ان کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے. تو میں راولپنڈی چلا گیا, وہاں پر میں نے کسی کے گھر میں کام کیا, گھروں میں صفائیاں کی لوگوں کے, صرف اس لیے کہ میں پڑھ سکوں, میں اچھا آدمی, بڑا آدمی بن سکوں. بہت ڈانٹیں کھائیں لوگوں کے گھروں میں کام کیا, لیکن جو میرے اندر جذبہ تھا نا کہ میں نے کچھ بننا ہے, میں نے میٹرک کلیئر کیا, اسی طریقے سے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے خرچے خود اٹھائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کرکٹ بھی کھیلتا رہا. کرکٹ کے لیے میں نے اپنی پڑھائی بھی چھوڑ دی. 2 سال میں نے کرکٹ کھیلی راولپنڈی ریجن کے لیے. وہاں بھی آگے جانے کا کوئی اتنا اچھا چانس مجھے نظر نہیں آ رہا تھا جو حالات نظر آ رہے تھے, لیکن ایک میرے اندر جذبہ تھا کہ میں نے محنت کرنی ہے. میں اخبار پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک بہت اچھے ہمارے صحافی ہیں پاکستان میں, بڑے بڑے صحافی ہیں, تو مجھے ان کے کالم بہت اچھے لگتے تھے. تو یار میں نے سوچا کہ میں وہ کیوں نہیں لکھ سکتا. ظاہری بات ہے اب وہ بالکل چینج چیز تھی. تو میرے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں, میں نے ابھی اور پڑھنا ہے. پھر پڑھائی کے لیے مجھے پھر پیسہ چاہیے تھا. پھر میں ایک بیکری پہ کام کر رہا تھا, ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کر رہا تھا, ساتھ ساتھ ایک گھر میں کام کر رہا تھا, وہاں پہ برتن دھوتا تھا. تو پھر کچھ نہ کچھ مجھے ارننگ ہونے لگی تھی جو میری پڑھائی کے لیے کافی تھی. تو میں نے گریجویشن کیا جرنلزم میں پنجاب یونیورسٹی سے. اس کے بعد میں میڈیا فیلڈ میں آنے کا تجربہ ہوا مجھے بعد. سر, یہ جذبہ اور یہ موٹیویشن آپ کے اندر کیسے آئی کہ میں نے ہر حال میں میڈیا کی فیلڈ میں آنا ہی آنا ہے؟ میں جب دوسروں کو دیکھتا تھا نا تو
دیکھ کر ان کی جو اچھی باتیں تھیں وہ مجھے بھاتی تھیں. دل کرتا تھا کہ یار یہ حامد میر صاحب ہیں, یہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں, بہت اچھا بولتے ہیں, وہ ان کو سنتا تھا تو دل میں جذبہ ہوتا تھا کہ یار اگر یہ بیٹھ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں. حالانکہ مجھے پتا تھا میں گراس روٹ لیول سے محنت کرتے ہوئے آ رہا تھا اور محنت کر رہا تھا. مجھے یہ یقین تھا کہ اگر میں محنت کروں گا نا میں کچھ بن جاؤں گا. تو محنت کی, محنت پہ یقین تھا, جذبہ تھا, نیور گیو اپ, کہ کبھی ہار نہیں ماننی. اور اس کے لیے اس جذبے میں مجھے محنت تو کر رہا تھا میں, اس جذبے میں مجھے زیادہ جو ہیلپ ہوئی وہ میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہاں بلایا. میں قاسم علی شاہ صاحب کو بہت سنتا تھا, وہ تو لکڑی میں جان ڈال دیتے ہیں, میں تو پھر انسان تھا. جب قاسم علی شاہ صاحب کو سنتا تھا تو میرے اندر پھر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ مجھے اب ہار نہیں ماننی, مجھے سپورٹ کرنے والے ہیں. میں ان کے قریب تو نہیں تھا, ان کے سامنے تو نہیں تھا, لیکن ایز اے بہترین ٹیچر انہوں نے مجھے گائیڈ کیا, ان کو سنا اور سمجھا. اور ان کا ایک میں نے بات سنی تھی کہ اگر آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے تو آپ ناکامیوں کی ایک ایسی دلدل میں پھنس جاؤ گے جہاں سے آپ کے لیے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور میں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا اور میں نے وہاں سے یو ٹرن لیا اور کامیابیوں کی طرف بڑھا اور محنت کی. اور آج الحمدللہ اتنی محنت کی ہے کہ لوگ میری محنت کی وجہ سے مجھے جانتے ہیں. میں کچھ نہیں ہوں, محنت کے علاوہ میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی راہ میں بھیجا, اچھے لوگ ملے اور کافی لوگوں نے مجھے اس میں سپورٹ بھی کیا. سر میڈیا کی فیلڈ میں آپ جب آئے آپ کو سب سے زیادہ مشکل کیا فیس کرنی پڑی, اور میڈیا کی فیلڈ میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا سجیشنز دیں گے کہ وہ کس طرح اپنی امید کو, حوصلے کو برقرار رکھیں؟ جب میں میڈیا کی فیلڈ میں آیا تو مجھے کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا, تو پھر ایک چیلنج تھا میرے لیے کہ اب مجھے یہاں پر کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں نے, میرا ایک وہ تھیم چلتا ہوا آ رہا ہے کہ میں نے بس محنت کرنی ہے. راستے اللہ بناتا ہے, اللہ تو بڑا مہربان ہے, وہ غفور الرحیم ہے. راستے بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے. میں نے محنت کرنی ہے اور میرا یقین ہے جب میں محنت کروں گا تو میں ناکام ہو ہی نہیں سکتا. مجھے ناکام کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی, مجھے کامیابی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی جب تک میں محنت کر رہا ہوں. اور محنت پر میرا یقین تھا, میں نے اپنی محنت کی. اور میڈیا کے بہت بڑے بڑے ماشاءاللہ اینکرز تھے, ان کی میں دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں. انہوں نے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو بھی وہاں سے ملا. اور لیکن رکاوٹ بہت زیادہ تھی. رکاوٹ یہ تھی کہ کوئی, سب کو یہ لگتا تھا کہ یار یہ آ گیا تو میری جگہ خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو میں نے وہاں پر سب کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں کسی کی جگہ لینے نہیں آیا, میں بلکہ اپنی جگہ بنانے آیا ہوں. اور وہ الحمدللہ میں نے بنائی. مین اسٹریم میں جانے کی بہت کوشش کی لیکن وہاں پر میرے لیے بہت رکاوٹیں تھیں کیونکہ میں نیا تھا. اور انشاءاللہ آنے والے دور میں میں نے وہاں پہ جانا ہے مین اسٹریم پر. لیکن میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا اور ان رکاوٹوں کو توڑا جو میرے راستے میں آ رہی تھی. میں محنت کر رہا تھا, مجھے اس پہ یقین تھا کہ میں محنت کروں گا تو ان تمام رکاوٹوں کو آگے سے میں ہٹا دوں گا اپنی محنت سے. اچھا, آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ فیوچر میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں نے حامد میر صاحب کو دیکھا ہے, میرے بہت فیوریٹ ہیں, میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں, وہ جس طریقے سے بات کرتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میں کسی بڑے چینل پر بیٹھ کے ٹاک شو کروں, میرا فیوچر گول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میری یہ بھی خواہش ہے, یہ میرا ڈریم ہے کہ میرا اپنا بہت بڑا یوٹیوب چینل ہو جس کو میں رن کروں. سر یوتھ جو میڈیا کی فیلڈ میں آنا چاہتی ہے, آپ کے خیال میں اس کو اینکرنگ کی فیلڈ میں آنا چاہیے یا اس کے علاوہ بھی کوئی فیلڈ ہے میڈیا میں جہاں پہ زیادہ تر یوتھ آ سکتی ہے؟ میڈیا میں بہت ساری فیلڈ ہے جہاں پر یوتھ آ سکتی ہے. یہ ان کے اب شوق پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کون کیا کرنا چاہتا ہے. لیکن میڈیا کی فیلڈ میں آپ آ سکتے ہیں. آپ کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی لیکن اگر آپ اپنے جذبے کے ساتھ اپنی محنت پہ یقین رکھیں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور آپ ان رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے. آپ جس فیلڈ میں میڈیا میں آنا چاہتے ہیں وہ آپ یہ سوچ کے آئیں کہ وہاں پہ آپ کو شارٹ کٹ نہیں چلانا. وہاں پہ آپ صرف اپنی محنت سے آ سکتے ہیں. جب تک آپ محنت کرتے رہیں گے آپ کامیاب ہوتے رہیں گے. جب آپ شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے تو یہ میڈیا کی ہمارے جو پاکستان کی فیلڈ ہے اس میں آپ جگہ نہیں بنا پائیں گے. سر آپ مختلف یوٹیوب چینلز پہ بھی کام کر رہے ہیں, اس پہ آپ زیادہ تر کام آپ کا انفارمیشن بیسڈ ہے یا انٹرٹینمنٹ بیسڈ ہے, اور آپ اپنے یوٹیوب چینل پہ کس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں؟ بیسیکلی میں اپنے جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ میں موٹیویشنل سٹوریز, جو جرنل سٹوریز ہوتی ہیں ہماری, وہ کر رہا تھا. جو میں نے باقی چینلز پر کیا ہے کیونکہ میری جو ماسٹر فیلڈ ہے مجھے کرکٹ پہ عبور ہے تو میں باقی چینلز پر زیادہ کرکٹ کا کام کر رہا تھا. میں نے پاک ٹی وی .tv پر کام کیا, میری ٹاپ 5 میں ادھر 2 ویڈیوز ہیں. اس کے علاوہ میں نے اور بھی کافی چینلز پر کیا ہے, وہ میں زیادہ تر اپنا جو سپورٹس کے اوپر کر رہا تھا.
لیکن اب کیونکہ لاک ڈاؤن جب لگ گیا تھا پاکستان میں تو اس کے بعد سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کم ہو گئی تھیں، تو میں باقی جو جرنل سٹوریز تھیں، موٹیویشنل سٹوریز تھیں، انفارمیشن سٹوریز تھیں، ان کی طرف آ گیا. تو وہ میں ابھی اپنے چینلز پر بھی کر رہا ہوں، اور جس چینل کے ساتھ میں کر رہا ہوں ابھی کام سوشل پاکستان، وہاں پر بھی میں موٹیویشنل انفارمیشنل سٹوریز کر رہا ہوں. سر یہ کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہر بندہ ہی پریشانی ڈپریشن کا شکار ہوا، آپ نے اس لاک ڈاؤن میں کیا کیا؟ لاک ڈاؤن جب لگا تو باقی پاکستانیوں کی طرح جیسے باقی لوگوں کے کاروبار پہ فرق پڑا، میری نوکری پر بھی بہت فرق پڑا. میں ایک چینل کے ساتھ کام کر رہا تھا، PSL سٹارٹ تھا. جب لاک ڈاؤن لگا تو سب کچھ بند ہو گیا. اب چینل پر مجھے اپنی نوکری بچانی تھی، تو ایک آپشن انہوں نے مجھے دی کہ آپ وائس اوور کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں وائس اوور کیا نہیں ہے کبھی، لیکن میں ٹرائی کروں گا. تو وائس اوور کے ساتھ ساتھ انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ آپ وائس اوور کے ساتھ اسکرپٹ لکھیں گے. اسکرپٹ رائٹنگ کا کام اب ریسرچ کرنا پڑتی ہے اس پہ بہت زیادہ. تو وہ میں نے کیا اور بہت زیادہ مشکل تھا. تو مشکل حالات کو میں فیس کرتا ہوا آ رہا تھا بچپن سے ہی. تو مجھے یہاں پر بھی یقین تھا کہ میں اپنی محنت سے اور اپنی لگن سے، نیور گیو اپ کا جو جذبہ ہے میرے اندر، اس کے ذریعے میں یہ کام کروں گا. اور الحمدللہ وہ میں نے کامیابی کے ساتھ کیا. اور اس کے بعد جب لاک ڈاؤن کے بعد میرے لیے بہت زیادہ مشکلات تھیں، یہ کہ میں اکیلا تھا، میری فیملی میرے ساتھ نہیں تھی، امی ابو بچپن سے فوت ہو گئے تھے. تو اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہ میں اکیلا رہ رہا ہوں. اپنا گھر رینٹ پر میں نے لیا ہوا تھا. تو میں لاک ڈاؤن میں کیا کرتا، اب صرف شادی کی دعا کر سکتا تھا. اور میں رات کو بیٹھ کے جب اسکرپٹ لکھتا تھا تو تہجد کی اذان ہوتی ہے ادھر ہمارے علاقے میں. تہجد کی جب اذان ہوتی تھی تو میں تہجد کے وقت نماز پڑھتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے یہ کہتا تھا کہ یا اللہ بس میری اب شادی کرا دیں. اور جب آپ اچھی نیت کے ساتھ پازیٹیو رہ کر دعا کریں گے تو وہ آپ کی دعا آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جائے گی. بہت بہت شکریہ عمران علی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کی کہانی سنی اور اس میں ایک محنت بھی تھی، ایک جذبہ بھی تھا. آپ ان کی کہانی سے ضرور مستفید ہوں گے. بہت بہت شکریہ، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.